السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے میں ہم نے اور آپ نے بہت سارے نیکی کے کام کیے ہیں الحمدللہ، لیکن نیکی کے کام کرنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں۔ اور نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد آپ کے اندر مزید نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ رمضان کے بعد بھی اگر آپ کے اندر عبادتوں کا شوق ہے، تلاوت کا جذبہ ہے، نمازوں کی پابندی ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اور اگر رمضان کے بعد آپ مسجد سے غائب ہو گئے، قرآن سے آپ کا تعلق چھوٹ گیا اور آپ نمازوں سے بھی غافل ہو گئے، تو اس کا مطلب کہ آپ کی اور ہماری عبادت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس کے جواب میں حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے انسان کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے ایمان والو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سوت یعنی جو دھاگا ہوتا ہے، اس نے دھاگے کو بڑی محنت سے تیار کیا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان نیکی کرے، محنت کرے اور اس کے بعد اس کی محنت اور اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کے ضائع ہو جائے، اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی تمام محنت اور کوشش ناکام ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ تو رمضان کے آپ نے اس مبارک مہینے کو اب آپ الحمدللہ مکمل کرنے والے ہیں۔ اب آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نیکی کو قبول کرے۔ سلف صالحین 6 مہینہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، اور پھر رمضان کے بعد اگلے 6 مہینہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں تو ان کو قبول فرما لے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب یہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، تو دونوں باپ بیٹے کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب میرا ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، اور دونوں باپ بیٹوں کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، بے شک تو دلوں کا حال جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تو بھائیو، کبھی بھی اپنی عبادت پر آپ غرور نہ کریں، کبھی ناز نہ کریں کہ صاحب ہم نے بہت عبادت کر لی۔ ہم زندگی کی ہر سانس اگر اللہ کی عبادت میں گزار دیں تب بھی ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ہمیں تو بس اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے، اس بات کی ہمیں چنتا کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی کی نہیں کوالٹی کی اہمیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔
حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اخلصہ و اصوبہ، جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے اور جو درست ہوتا ہے۔ تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے، وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو جاتے ہوئے رمضان کے اس مبارک مہینے، اب یہ رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیکیوں کا جو ایک مزاج ہمارا بنا ہے، اس مزاج کو ہم رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں، اور اسی کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 روزے رکھے جائیں شوال کے۔ رمضان کے بعد جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ کے نبی فرماتے گویا اس نے زندگی بھر روزے رکھے، زمانے بھر روزے رکھے۔ تو یہ 6 روزے کیوں رکھنے کا حکم دیا گیا شوال میں؟ تاکہ وہ نیکیوں کا سلسلہ چھوٹے نہ۔ شوال میں بھی آپ کو روزہ رکھنا ہے، 6 روزے رکھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ نیکی کا جذبہ آگے بھی برقرار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم نے جو بھی عبادتیں اس مہینے میں کی ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری عبادتوں میں جو کمی اور کوتاہی رہی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ہم نے جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور آگے ہم صدقہ فطر ادا کریں گے، اللہ تعالی ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو بھی مظلوم بھائی ہیں، مجبور بھائی ہیں، اور دنیا میں اور ہمارے ملک میں کسی بھی علاقے میں ان پر کسی بھی طریقے کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دست غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ رب العالمین ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ موسم بھی اس وقت کافی شدید ہے، پورے ملک میں بہت سخت گرمی ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش بھی ہم پر نازل فرما دے۔ بچے ہوئے جو روزے ہیں اور بچے ہوئے جو چند ایام ہیں، اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔